بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، 4 اہم ترین کیسز ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب ابھی تک جیل کے اندر ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی ان 4 کیسز کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بظاہر یہ چاروں کیسز ابھی آہستہ آہستہ لگے ہیں اور لگ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، چاروں کیسز میں عمران خان صاحب کو تقریباً 31 سال کی سزا سنائی گئی، جس میں سے 10 سال نااہلی بھی ہے، اور ایک کیس ایسا ہے جس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ کیس جو تھا وہ عدت اور توشہ خانہ کیس دونوں ہیں، جن میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی سزا سنائی گئی اور عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی گئی۔ اب یہ چاروں کیسز لگ چکے ہیں اور یہ اعلیٰ عدلیہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور فورم ہے اور اس سے پہلے اپیلز بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے دفن ہونے ہیں۔ چاروں کیسز کے علاوہ کوئی مضبوط ترین اور کوئی کیس نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو یہ کوئی سزا سنا سکتے اور یا سنائے، یا کسی لیول پہ بھی عمران خان صاحب کے جو مورال ہے یا مطلب کہ جو مقبولیت ہے، یا جو کسی لیول پہ بھی عمران خان صاحب کو روک سکیں، کوئی نہیں۔ یہ چاروں کیسز تھے جو الیکشن سے پہلے انہوں نے سزائیں فی الفور سنائیں، ججز نے جس طریقے سے سزائیں سنائیں، لوور جوڈیشری کے ججز پہ پریشر۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جب ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر پریشر آ گیا، جب ہائی کورٹ کے ججز یہ خط لکھ سکتے ہیں، تو لوور جوڈیشری کے ججز کے اوپر کتنا پریشر ہوگا سزا سنانے کے لیے۔ اور جس بہت طریقے سے کیس بنائے گئے اور پھر فی الفور سزائیں سنائی گئی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ 8 فروری سے پہلے الیکشن سے پہلے بلہ چھینا، لیول پلینگ فیلڈ چھینی، اور یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود جب ان کو لگا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی، تو پھر فی الفور رات دن ایک کر کے ٹرائل چلا کے ججز کو مجبور کر کے ججز نے بڑی بہترین طریقے سے سہولت کاری جو ان کے اوپر کی جا رہی تھی اس لیول کو مینٹین کرتے ہوئے سزائیں سنائیں 31 سال کی۔ اب ایک سزا کو تو دفن کر دیا گیا، وہ ہے توشہ خانہ کی۔ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کی جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ آلموسٹ 14 سال کی وہ سزا تھی جس میں بشرا بی بی بھی تھی، اور اس کو سسپینڈ کر دی گیا۔ کیس ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیس ہی اڑ جانا چاہیے تھا۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ یہ تو کیس ہی بڑا بے فضول قسم کا کیس تھا، اسی کو اڑ جانا چاہیے تھا۔ لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو جرا کرنے کا، آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے ایک تو سزا سسپینڈ کر دی گئی، دوسرا اپیل لگے گی انشاءاللہ عید کے بعد جا کے، اور اس میں یہ کیس بھی سرے سے دفن ہو جانا ہے۔ پیچھے رہ گئے 3 کیسز۔ ایک سائفر اگر میں آپ کو بتاؤں تو سائفر کی جو پوسٹ مارٹم عامر فاروق اور ساتھ میں بیٹھے جج گل حسن اورنگزیب صاحب نے کیا ہے، وہ اس قسم کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے کہ اس کی سرجری دوبارہ نہیں ہو پائے گی، دوبارہ اس کو کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگا پائے، دوبارہ کوئی سہولت کار طاقتور اس کے اوپر ورک نہیں کر پائے گا۔ ایسے ریمارکس، بتائیں متن کیا تھا، بتائیں وہ جو کنٹیکسٹ تھا وہ کیا تھا، کیا چیز لکھی گئی تھی سائفر میں، کتنے لوگوں کو سائفر سینڈ کیا گیا اور کتنوں نے واپس کیا۔ پھر جس نے واپس نہیں کیا، کیا اس کے اوپر بھی یہی مقدمہ درج ہے؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ اس کے اوپر بھی درج ہے؟ کیا اس کو بھی 10 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے؟ کیا وہ شخص جیل میں ہے جس نے وہ کاغذ واپس نہیں کیا؟ کیا یہ کاغذ اوریجنل تھا، ڈی کوڈڈ تھا، ڈی کلاسیفائز تھا، یا اوریجنل پیج تھا؟ کدھر ہے سائفر کا متن کیا ہے؟ مین مدعا آ کے یہاں پہ پھنس گیا اور ٹھس گیا کہ یہاں پر متن بتائیں، سائفر میں لکھا ہوا کیا ہے، سائفر ہے کیا چیز، اس میں کہانی کیا، سٹوری کیا درج کی گئی ہے، کس وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ تو یہ اتنا زبردست قسم کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو عید کے بعد اس نے بھی لڑک جانا ہے، یعنی کہ فارغ ہو جانا ہے۔
اب بات کرتے ہیں ایک اور کیس کی، عدت میں نکاح کیس۔ اتنا گھٹیا ترین تاریخ کا کیس کہ تاریخ میں، کیا دنیا کی تاریخ میں نکاح شدہ دو لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی کیس نظر نہیں آتا۔ ہسٹوریکل کیس ہے اور اتنا گندا ترین بہت سے بھرا ہوا کیس، ذاتیات پہ اتر کے بنایا ہوا کیس۔ تو یہ کیس تو ویسے ہی کسی عدالت میں ٹکنا ہی نہیں، پہلی دوسری ہیئرنگ میں فرق۔ اب آتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس، وہ ٹرسٹ جس کے صرف اور صرف دونوں میاں بیوی عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں، یعنی کہ کوئی بینیفیشری نہیں ہے۔ اور وہ پیسہ جو پکڑا گیا ملک ریاض کا اور وہاں سے ٹرانسفر ہوا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہاں سے جب رپورٹس منگوائیں، اس کی تحقیقات کروائیں، تو المشرق بینک اور جو NCA ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے جو رپورٹ دی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی پورے کے پورے سسٹم کی، پورے کے پورے کیس کی، پورے کے پورے طاقتور کے پلان کی، اور تمام بوز کی، تمام ان جاہلوں کی جنہوں نے یہ کیس بنایا ہوا تھا۔ اب وہ کیس لگا ہے اور اس کیس میں بات کیا ہے، جرم کیا ہے، جرم ہی نہیں پتا ہے۔ جو پیسہ آیا وہ تو کرپشن ہی نہیں ہوئی، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا، اور یہ کہتے تھے پاکستان کا پیسہ ہے۔ تو NCA اور المشرق بینک نے رپورٹ جمع کرا دی کہ وہ پیسہ پاکستان کا ہے ہی، وہ پیسہ تو اس طرح ناجائز طریقے سے پکڑا گیا اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینڈ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے موصوف بہترین باعزت مآب جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پیسے کو کدھر کیا؟ اس پیسے کو تو صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جب پیسہ ہی تقسیم ہو گیا تو کیس کس سے رہے گا؟ یہ کیس بھی لڑکنا ہے، یہ کیس بھی فارغ شد۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے فضول قسم کے کیسز بنائے۔ کیا اکھاڑ لیا عمران خان کا، صرف اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اس کی مقبولیت کو ڈکلائن کرنے کے لیے، اس کے جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اس کی فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن کی، اپنا کردار دکھایا ان لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے اور اس کے سہولتکاروں نے، اور یہ جو PDM کا چوچو مربع، اس نے ایک کیس بھی سسٹین نہیں کرنے جا رہا ہائی کورٹ میں۔ اور یہ جیسے پوسٹ مارٹم ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک لیڈر تھا جو چاہتا تو ڈیل کر سکتا تھا، جو چاہتا تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے مفادات کے ساتھ سمجھوتا کر کے باہر جا سکتا تھا، مگر اس نے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حقیقی آزادی کو سامنے رکھا اور اپنے ویژن پہ قائم رکھا اور ڈٹ کے کھڑا رہا، کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ پورا سسٹم اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے اور وہ نہیں جھکا۔ میں آپ کو ایک مزے کی اور بات بتا دوں کہ ترلے مارتے رہے، منتیں کرتے رہے، جوتوں تک ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ پیپل پارٹی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنانے کے لیے تیار تھی، ہے اور رہے گی۔ میں بات یہ آپ کو بتاؤں گا، ہر بار بتا رہا ہوں، پیپل پارٹی اس ٹائم بالکل سائلنٹ ہے، خاموش ہے۔ 6 ججز کے معاملے پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی، بلاول بھٹو خاموش، زرداری خاموش، بڑے سینئر رہنما خاموش۔ کیوں؟ کہ جب اس کے اوپر کوئی معاملہ ججز کے حق میں چلا جائے گا تو پھر ان کا موقف آئے گا ججز کے حق میں، عدلیہ کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے لیے۔ جب کسی اور سائڈ پہ چلا جائے گا تو پھر ان کا موقف کچھ اور ہوگا، اس لیے یہ بالکل خاموش ہے، اچھی سیاست کر رہے ہیں اور نون لیگ کو ایسا ہاتھ کیا ہے کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن ایک کمیشن بنایا گیا تھا اور کمیشن کے سربراہ تھے چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب۔ انہوں نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو اور کہا کہ بھائی جی میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک دوسرا اندر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، فل کورٹ میٹنگ مطلب فل ججز کی جو میٹنگ ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے منٹس مانگنے کی کوشش کی کہ مجھے بتایا جائے کہ اندر کی کہانی کیا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے ججز نے، کیا رائے تھی ججز کی اس کمیشن کے حوالے سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں فل کورس میٹنگ کی کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، ایک چیز۔ دوسرا، وہ منٹس بھی نہیں دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو
جو خط لکھا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو تصدق حسین جیلانی کی جانب سے، اس میں 2 بڑے اہم پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، خط لکھا گیا تھا جوڈیشل سپریم کورٹ آف پاکستان کونسل کو 6 ججز کی جانب سے، تو اصولوں کے خلاف یہ بات ہوگی کہ اگر اس کے اوپر کسی اور ایگزیکٹو کا کمیشن بنا دیا جاتا ہے، یہ عدالتی معاملہ عدالت میں حل ہونا چاہیے، تو سپریم کورٹ جوڈیشل کو ہی یہ حل کرنا چاہیے، یا اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ کوئی بھی پٹیشن دائر ہو سکتی تھی، یا جیسے سو موٹو لیا گیا، یہ ہونا چاہیے۔ یہ جسٹس تصدق جیلانی نے بھی کیٹیگوریکل کہا کہ یہ معاملہ ججز کا ہے، اور ججز عدلیہ کے پاس اختیارات ہیں اور وہ اس کو حل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہی فیئر ٹرائل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر فیئر انکوائری کر سکتے ہیں، یہ ہمارا معاملات نہیں۔ دوسری اہم ترین چیز بات کہ جو ٹی آر اوز بنائے گئے ہیں، ٹرمز جو بنائی گئی ہیں ٹی آر اوز، وہ ایسے بنائے گئے ہیں جو خط میں الزامات ہیں ان کے بالکل برعکس بنائے گئے ہیں۔ خط میں الزامات ایجنسیز اور ایگزیکٹو کے حوالے سے ہیں، اور جو ٹی آر اوز بنائے گئے ہیں جن کے، یعنی کہ ٹی آر اوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوتے کیا ہیں۔ ٹی آر اوز ہوتے ہی ہیں کہ جو گراؤنڈز تیار کیا جاتا ہے کہ اس گراؤنڈ کے اوپر اس کمیشن نے ورک کرنا ہے، اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا، اس چیز کو ٹچ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل وہ ایک بنا دیتے ہیں ٹی آر اوز میں، ایک شک لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا یہ کہ براہ راست کسی نے کسی جج کو دھمکی دی ہے یا نہیں، براہ راست کا ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ اب براہ راست کسی کا نام نہیں آئے گا، براہ راست ججز کی دھمکیاں تو آئی ہیں، کالز آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مطلب دھمکایا گیا ہے، پریشر ڈالا گیا ہے، لیکن براہ راست کس کا نام آئے گا؟ تو اس طرح کے ٹی آر اوز بنائے گئے ہیں جو چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب نے کہا ہے کہ میں اس سے ریکیوز کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں اس کمیشن، اور یہ معذرت انہوں نے کی ہے 7 رکنی لارجر بینچ بننے کے بعد۔ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ اگر 7 رکنی لارجر بینچ نہ بنتا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پریشر میں نہ آتے، تو یہ یک رکنی کمیشن تحقیقات میں گھس جاتا اور مٹی پاؤ والا کام ہوتا، اور 6 ججز کو انصاف دلانے کی بجائے 6 ججز کے استعفے آ رہے ہوتے۔ اب تو معاملہ ہی کسی اور سائڈ پہ چلا گیا، اور یہ جو 7 رکنی لارجر کمیشن بنا ہے، بینچ بنا ہے، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھ چکے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں کنٹروورشیل یہ ہو چکا ہے کہ سینئر ججز کو اگنور کیا گیا ہے، سینئر ججز کو پیچھے رکھ کے جونیئر ججز کو بینچ میں شامل کر دیا گیا۔ ایک چیز، دوسری بڑی اہم چیز کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ججز کا نہیں ہے معاملہ، یہ کسی ہائی کورٹ کے ایک جج کا معاملہ نہیں ہے، کسی 6 ججز کا معاملہ نہیں، یہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر فل کورٹ ہونا چاہیے، اور فل کورٹ اپنی فل وائز جو وزڈم ہے اس کو سامنے رکھے اور رائے دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے شوق ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہر سماعت لائیو دکھانے کا، تو یہ لائیو بھی دکھائی جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ججز کے ساتھ پریشر ڈالا گیا۔ آپ بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 6 ججز میجورٹی آف دی ہائی کورٹ آف اسلام آباد، جو میجورٹی ہے، 6 ججز چیخ چلا رہے ہیں اپنے انصاف کے لیے، اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کے اوپر جو پریشر آیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہم کہاں پر کس فورم پہ لے کے جائیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو جج ہمایوں دلاور تھا، جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہے، اور جس نے جج محمد بشیر، یہ جتنے ججز تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے سنائے اور سزائیں سنائیں فی الفور، 13 گھنٹے ٹرائل کر کے، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، اور عمران خان صاحب وہاں پر جو شغل کرتے تھے وہ بھی آپ نے سنا، کیمرے میں ہاتھ لا کے کہتے تھے کرنل صاحب بس کر دیں، جج تھک گئے ہیں، صافی تھک گئے ہیں، کل انہوں نے پھر آنا ہے، معافی دے دو ان کو، میری تو خیر ہے، آئی ایم اے فائٹر، آئی ایم اے واریر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ٹرائل چلے اور اس کو اڑا کے رکھ دیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے اڑا کے رکھ دیا توشہ خانہ کے پورے کی پوری سزا کو، پورے کا پورا کیس ہی اڑ جانا ہے۔ کیا فائدہ ہوا ہے؟
وقت ضائع ہوا، قوم کا وقت ضائع کیا گیا، قوم کے پیسے برباد کیے گئے. اور جو ججز بار بار پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے، وہ ٹرائل لیتے تھے، سب برباد ہوا. قوم پہ کوئی فوکس نہیں ہے. ایک شخص ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے 14 پارٹیوں کے، اور وہ ہے عمران خان، اور پورے سسٹم کے دماغ میں گھس چکا ہے. وہ ان کو نیند نہیں آتی ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قوم برباد ہو رہی ہے. کیسے؟ مہنگائی کی دلدل میں پھنس کے، کیسے بے روزگاری کی دلدل میں پھنس کے، کیسے تعلیم، ایجوکیشن، صحت کی دلدل میں پھنس چکی ہے. کچھ نہیں مل رہا ہے. آٹے کی لینوں میں لگا کے رکھ دیا 75 سالوں میں انہوں نے. اور ابھی مہارانی کے لیے 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر یعنی کہ چاپر خریدا جا رہا ہے. مہارانی سکندر اعظم کی جو بیٹی ہیں وہ جناب اب فلائی کریں گی اور اوپر سے دیکھیں گی ملکی حالات کو، کہ اوپر سے دیکھیں گی کہاں پہ غریب بیٹھا ہے، اور اوپر سے تھیلا اس کے سر پہ ماریں گی، اوپر سے ٹین گھی کا اس کے سر پہ ماریں گی کہ اگر بار بار دینا ہے تو ایک باری رگڑا لگا دیا جائے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں. 7 رکنی لارجر بینچ سسٹین نہیں کرے گا، اس میں بھی تبدیلی آئے گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 7 رکنی لارجر بینچ ہو سکتا ہے فل کورٹ میں کنورٹ ہو جائے. ہو جانا ہے. پریشر بہت ہے، بہت زیادہ پریشر ہے سول سوسائٹی کی جانب سے اور وکلاء تنظیموں کی جانب سے. بہت زیادہ پریشر ہے. قاضی فائز عیسی صاحب نے اسی لیے سو موٹو بھی لیا. ایک چیز بالکل واضح ہے. اور دوسرا، یہ جو 7 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اپیل میں جاتے ہیں ججز تو ان کو اپیل کا حق ہو تو پھر 9 رکنی 10 رکنی 11 رکنی لارجر بینچ بنایا جا سکے. کیونکہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا گیا تھا اور اس کو منظور کیا گیا تھا، اس کے اوپر جو ججمنٹ آئی تھی، اس کے لحاظ سے یہ فیصلہ 2 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کے ساتھ مل کے چیف جسٹس کرتے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.